بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ادھر سے ادھر کی ادھر باتیں کبھی شوہر کے ساتھ کریں گے، کبھی بیوی کے ساتھ کریں گے، ان دونوں میں جو ہے نا نچاکیاں پیدا کر دیں گے تاکہ ان میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کام سے آیا ہوتا ہے، وہ تھکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہانڈی یعنی کہ کھانا وغیرہ نہیں تیار ہوا ہوتا، تو اس وجہ سے بھی شوہر ناراض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو نا کبھی ٹائم سے پکائی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرا آنے کا ٹائم ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس میں اور بھی بے شمار باتیں ہوں گی جن وجہ سے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ جو میں وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کو کھلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس میں آپ نے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے پاس ہے، ارد گرد ہے، آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ کی شکل کو دیکھنے کو پسند نہیں کرتا، تو آپ نے یہ عمل رات کو سونے سے پہلے یہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اس کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کا تابع دار ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگ پڑے گا، آپ کی باتوں کو ماننا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر وہ وظیفہ کون سا ہے؟ بڑا نایاب، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ تو یہ قرآنی وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات یہ دیکھیں نا کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر میاں دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غصے ہو جاتا ہے، تو اس کے غصے کا حل ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے پیارے دوستو، ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، میاں اور بیوی کے درمیان جو محبت ہے نا، یہ ایک بڑا ہی پیارا عمل ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ناراض ہیں، اللہ ان کے دلوں میں ان کی محبت عطا فرما، اور بیویوں کو بھی اپنے شوہروں سے محبت، پیار، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا احکام ماننے کی توفیق عطا فرما، جو شرعی احکام ہے، جو جائز ہیں، وہ ماننے کی توفیق عطا فرما، اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا عطا فرما۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ یہ قید نہیں ہے کہ آپ کسی دن، جس دن مرضی آپ کر لیں، ٹھیک ہے، پر آپ نے کرنا سونے سے پہلے۔ آپ جب اپنے بستر پر جانے لگے، سب سے پہلے آپ کا جو بستر ہے نا، وہ پاک صاف ہونا چاہیے، ایک۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ کا لباس، آپ کے کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے تازہ وضو کرنا ہے، تازہ وضو کر کے آپ نے اپنے بستر پر چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ یہ مکمل صورت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے، اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو تصویر پر پھونک مار دیں، نہیں تو اگر موبائل میں تصویر ہے تو آپ موبائل پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ آپ کے ارد گرد ہوگا تو وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر دور ہے تو فون پر رابطہ کر لے گا انشاءاللہ۔ تو ایک دن میں انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ اگر ایک دن میں نہیں ملتا تو 3 دن آپ نے یہ مسلسل عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کے پاس ہو جائے گا، آپ کے پاس ہوگا، آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کی باتوں کو مانے گا۔ تو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔